کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی کامیاب ہو گیا، اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے جب جنت کی طرف لے جانے لگیں گے وہ رک جائے گا، نبی محترم کا ہاتھ تھام کے عرض کرے گا کہ آقا یہ تو بتائیے میرے نامہ اعمال میں یہ پرچی کس چیز کی رکھی تھے؟ آقا کونین ارشاد فرمائیں گے میرے امتی، دنیا کے اندر جو تو نے میری ذات پہ درود پڑھا تھا وہ سنبھال کے رکھا، آج تیرے کام آ گیا۔ دنیا کے اندر پڑا ہوا درود ہمارا کل قیامت کے دن رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ نبی محترم اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، ہمارے جرم کھلتے جائیں گے۔ کلیم وہ ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، حبیب وہ ہے جس کو راضی کرنے کے لیے رب اپنے پاس بلائے گا، اپنا دیدار کرواؤں گا اور فرماؤں گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، تجھے اتنا عطا کروں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جس کے امتیوں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے مالک پانی دے دے، میں فرماتا ہوں فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنا آسا اٹھا، اپنا ڈنڈا اٹھا، پتھر پہ مار، میں پتھر سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہوں، پانی کے چشمے نکال دیتا ہوں۔ فرمایا کلیمی سے کہا جاتا ہے اور حبیب وہ ہوگا کہ جس کے امتیوں سے پانی ختم ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا پانی ختم ہو گیا، جنگ کے دوران پانی ختم ہو گیا، میں فرماؤں گا میرے حبیب پیالہ لے، اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، دوسرا ہاتھ پیالے میں رکھ دے، میں انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ فرمایا حبیب وہ ہے جس کے امتیوں کے لیے پانی کے چشمے جو ہے وہ انگلیوں سے جاری کیے جائیں گے۔ شاعر کے اندر فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرا سینہ کھول دے، مولا میرا سینہ کھول دے۔ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ میری دعوت لے کر، تو عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی، مالک میرا سینہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، میں اس سے بات کر سکوں، میرا سینہ کھول دے۔ رب فرماتا ہے کلیم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سینہ کھولنے کی دعائیں کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، فرمایا ہم نے حبیب کا سینہ پہلے سے ہی کھول دیا ہے۔ وہ حبیب ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، فرمایا کلیم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وعقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے مولا میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ میری قول کو سمجھ سکے، میری بات کو سمجھ سکے۔ فرمایا کلیم یہ ہے اور حبیب وہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا حبیب وہ ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب تک میں نہ کہوں میرا حبیب کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ حبیب اور کلیم میں بڑا فرق ہے۔ کلیم وہ ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، حبیب وہ ہے جس کو راضی کرنے کے لیے رب بلاتا ہے۔ اور فرمایا حبیب اور کلیم میں بڑا فرق ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی کی شان و عظمت قرآن و حدیث بیان کر رہی ہے۔ آئیے اپنے انہی دو الفاظ کی طرف دوبارہ پڑھتا ہوں۔ رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور انہی دونوں لفظوں پر صرف اور صرف ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جاؤں گا کہ ان دونوں سے جو میرے محبوب کا حسن اور میرے محبوب کی جو زلفیں مراد ہیں، آئیے اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ایک دفعہ میرے آقا مدینے کی گلیوں میں سیر کرتے ہوئے باہر جنگل کی طرف نکل گئے، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو کافر لوگ تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آقا کونین سیر کرتے ہوئے نا ان کے قریب چلے گئے، ان کے جو اونٹ بندھے ہوئے تھے ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ میرے نبی کو بڑا پیارا لگا،
سرکار کا دل چاہا کہ یہ میں اونٹ خرید لوں. اب وہ سرکار کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے. سرکار ان کے پاس گئے, جا کر پوچھا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا, میرے اور آپ کے نبی کو دیکھا تو عرض کرتے ہاں بیچتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ میں اپنا دل بیچا, میں اپنا جگر بیچا, جے کر پیارا محمد آ جاوے, میں اپنا سارا کر بیچا, جے کر پیارا محمد آ جاوے. عرض کرتے ہیں بیچتے ہیں. سرکار نے فرمایا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے قیمت مانگی. سرکار نے فرمایا کچھ کم کر لو, کافی زیادہ ہے. انہوں نے کم کی. فرمایا اور کم کر لو. کافی دیر سودا چلتا رہا. ہم بھی بازار میں چیز لینے جائیں تو بعض اوقات سودا کرتے ہیں کہ بھائی قیمت زیادہ ہے. سرکار نے بھی سودا کیا, فرمایا قیمت زیادہ ہے. کچھ دیر سودا چلتا رہا, جب ایک قیمت پہ بات ٹھہر گئی, سرکار نے فرمایا سنو, میں گھر سے اونٹ لینے نہیں آیا تھا, میں تو سیر کے لیے نکلا تھا, مجھے اونٹ دے دو, میں گھر جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. اب سرکار کو جانتے نہیں. ادھار چیز دینے کے 3 اصول ہے, یا تو بندہ کسی کو جانتا ہو, یا کوئی گروی چیز رکھی جائے, یا درمیان میں کوئی ضامن رکھا جائے. نہ سرکار کو جانتے ہیں, نہ ضامن مانگتے ہیں, نہ کوئی گروی چیز رکھتے ہیں. سرکار کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیل پکڑا دی اور سرکار کو چلتا ہوا دیکھتے جا رہے ہیں. جب میرے اور آپ کے نبی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, آقا کونین دور چلے گئے, قافلے کا سردار سب سے مخاطب ہوا, کہنے لگا بے وقوفو, اتنا قیمتی اونٹ جس بندے کو ادھار دیا ہے, کہ اس بندے کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ قافلے والے کہنے لگے ہماری سردار, ہم نہیں جانتے یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. قافلے والوں کی گفتگو آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک بولا کہنے لگا میری سردار, میں اس سے قیمت کیسے مانگتا, میں تو سونے کی یہ ادا دیکھتا رہ گیا کہ اذا تکلم یکن نوری یخرج بین سنایا ہو. ارے جب وہ سونا بات کرتا تھا نا, تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا. کہنے لگا میں یہ ادا دیکھتا رہ گیا. ایک بولا کہنے لگا میری سردار, میں قیمت کیسے مانگتا, میں تو یہ ادا دیکھتا رہ گیا. اذا تحیکا یتلالو فی الجدر, جب وہ سونا مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ جا کے نور گرتا تھا. ایک بولا کہنے لگا میری سردار, میں یہ ادا دیکھتا رہ گیا, جب وہ سونا چلتا تھا یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کو سجدے کر رہی ہے. ایک بولا کہنے لگا میری سردار, میں یہ ادا دیکھتا رہ گیا, اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ایک بولا کہنے لگا میں اس کی زلفیں دیکھتا رہ گیا, اتنی کالی زلفیں تھے جیسے کالی رات کی گھٹا چھائی ہوتی ہے. ایک بولا کہنے لگا میری سردار, میں قیمت کیسے مانگتا, میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا, اتنی خوبصورت آنکھیں تھے جیسے نور کے کٹورے بھر کر رکھے ہوتے ہیں. پنجابی کے شاعر نے ان کی گفتگو کا نقشہ کھینچا. پنجابی دا شاعر کہندا ہے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں لے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں لے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں لے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں لے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی چمک نہ مارے, متا بے ادبی نہ ہو جاوے. جے او سونا نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش لواوے, جے او سونا پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا کو بد جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وے سونا کجل صحابے, توبہ توبہ حسن واحدہ چال نہ چلی جاوے, کہ یہ چال نظر وچ تیری جیڑا آوے اوئے نک جاوے. آزم ایڈا سونا واہی سانو کدرے نظری نہ آوے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, جشن عید میلاد النبی زندہ باد. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. سرکار کے حسن کی بات کر رہے ہیں. کسی نے چلنے کی بات کی, کسی نے بولنے کی بات کی, کسی نے آپ کی زلفوں کی بات کی, کسی نے چہرہ والضحیٰ کی بات کی. سارے گفتگو کر کے چھپ ہوئے نا, تو قافلے کا سردار کہنے لگا بے وقوفو, لگتا ہے وہ ہم پہ نا اپنے حسن کا جادو چلا کے, معذاللہ ہے, حسن کا جادو چلا کے ہم سے قیمتی اونٹ چھین کے لے گیا. ہمیں خبر ہی نہیں ہونے دی اس نے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو اس کا حسن ہی دیکھتے رہ گئے. جب اس نے یہ بات کی نا, تو قافلے کے سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی تھی, خیمے کی اور سے پردے کو پیچھے کیا, کہنے لگی قافلے والوں خبردار, اب اس بندے کو جادوگر نہ کہنا, انا ضامنۃ لسامنی جمالکم. فرمایا اگر وہ بندہ تمہیں اونٹ کی قیمت دینے نہ آئے تو اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لینا. قافلے کا سردار کہنے لگا جس کی ضمانت دے رہی ہے اس کو جانتی ہے کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی. میں نہیں جانتی کون ہے. کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ ضمانت تو تب ہوتی ہے جب بندہ جانتا ہو. کہا میں نہیں جانتی. کہا ضمانت کس بات کی؟
جملہ سنیے گا، اگر تو مزہ آئے تو پھر زبان کو بھی ذرا ہلا دیجئے گا۔ عورت کہنے لگی کہ ضمانت اس بات کی دے رہی ہوں کہ جب تم اس سے سودا کر رہے تھے نا، جب بات چیت کر رہے تھے نا، تو میں نے پردہ پیچھے کر کے اس کا چہرہ دیکھا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنا نورانی چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاجدار گورڈا پیر میر علی شاہ سے پوچھا کہ جناب آپ نے بھی چہرہ دیکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشا لیے، متھے چمک دی لاکھ نورانیے، کالی زلف دے آنکھ بستا لیے، محمور رکھے ان مات بریا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، اس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ او کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق یقی کتھے جائے اڑیا۔ سرکار کے حسن کی بات کی جا رہی ہے، کسی نے کچھ بات کی، کسی نے کچھ بات کی، ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی، سرکار کا صحابی کھجوروں کے 2 ٹوکرے لے کر آ گیا، فرمایا میرے نبی نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے۔ فرمایا آقا نے کھجوروں کا 1 ٹوکرا بھیجا، ایک کو بیچ کر اپنی قیمت پوری کر لو، اور ایک تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے، ایک تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے۔ حسن و ادا کے تو پہلے ہی قیدی ہو چکے تھے، اوپر سے یہ مہمان نوازی، کہنے لگے یہ سب کچھ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں، اس کا ڈیرا کہاں؟ صحابی رسول کہنے لگے یہی کھجوروں کا شہر جس کو تم پہلے یسرب کہتے تھے، آج کل مدینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی پر میرے سونے کا ڈیرا ہے۔ شہر کے اندر متھا چاکدا جلوہ ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، متھا چاکدا جلوہ ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موڈے رکھی مزملی کملی دی، ہاتھ پھڑی کھنڈی یاسین قاضی، اور جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ ویکھ ولد علین قاضی۔ فرمایا یہی کھجوروں کا شہر جس کو پہلے یسرب کہا جاتا تھا، یہاں پر میرے سونے کا ڈیرا ہے۔ سارے قافلے والے اٹھے، صحابی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، نبی محترم کے قدموں میں جا کے گرے، آقا نے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زلف تیری دے ہر کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے، ویکھ کے آقا صورت تیری کافر کلمہ بولے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ شان و عظمت عطا کی ہے کہ جو آج تک نہ کسی نبی کو ملی ہے نہ کسی نبی کو ملے گی۔ ہاں نبی محترم کی بارگاہ سے جب عاشق کچھ لینے جاتا ہے، کچھ مانگنے جاتا ہے، میرے نبی بن مانگے عطا فرماتے ہیں، اور بعض اوقات مانگنے پر عطا فرماتے ہیں۔ آئیے آپ اتنی سردی کے اندر اتنی رات تک یہاں بیٹھے، میں آپ کے ذوق کے لیے صرف ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے کہ نبی محترم کی محفل میں جب بھی آؤ تو اپنا دامن پھیلا کے آؤ، اپنا دامن پھیلا کے آؤ۔ خدا کی قسم ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرا رب اپنے نبی کے صدقے عطا کرتا ہے، نبی کے صدقے ضرور دیتا ہے۔ آپ نے قصیدہ سنا ہوگا، میں نے بھی بیان سے پہلے پڑھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ یہ قصیدہ کب لکھا تھا یہ سنیے گا ذرا۔ امام بصیری 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا ہے، 12 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، 4 پائی پہ اندر پڑے ہیں۔ فالج کا مرض اور مریض اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو کیا حالت ہوتی ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بیچارہ بول سکتا ہے، نہ خود کھا ہی سکتا ہے۔ 12 سال گھر میں پڑے رہے۔ ایک رات تکلیف نے نہ بڑا ستایا، مرض نے بڑی تکلیف دی، سوچا کہ چلو اج نبی دی بارگاہ چوں منگ کے وینے، جن نے منگیا کدی خالی نہیں آیا، اج میں بھی منگنا ماں۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ لکھا، مولا یا صلی وسلم دائما
अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। इमाम बुसीरी लिखते रहे, यानी कि ये तखय्युलात के अंदर लिख रहे थे, पेंसिल के साथ नहीं लिख रहे थे, अपने तखय्युलात के अंदर ये कसीदा आप दुहराते रहे। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। ये कसीदा लिखते यहाँ के इमाम बुसीरी को नींद आ गई। इमाम बुसीरी की सर की आंखें बंद होती है, दिल की आंखें खुल जाती है। जिस नबी की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया था, मेरे नबी ख्वाब के अंदर आ गए। आते इमाम बुसीरी के जिस्म पे अपने यदुल्लाह का हाथ फेरा, 12 साल के फालज का मरक जाता रहा और इस कसीदे के बदले मेरे नबी ने अपनी चादर अता फरमा दी। इस कसीदे को कहते हैं कसीदा बुर्दा। बुर्दा है फारसी का लफ्ज, इसका माना होता है चादर। इसलिए इस कसीदे का माना जो है ना, वो नाम ही कसीदा बुर्दा पड़ गया। इमाम बुसीरी का आंख खुली, जिस्म बिल्कुल ठीक है और चादर भी पास पड़ी हुई है जो मेरे नबी ने अता फरमाई थी। इमाम बुसीरी ने अपने कंधों पे चादर डाली, 12 साल के बाद अपने घर से बाहर निकले। इमाम बुसीरी जा रहे हैं बाजार की तरफ, पीछे से बाबा जी आवाज देने लगे, बुसीरी मेरी बात तो सुन जा, बुसीरी मेरी बात तो सुन जा, बुसीरी मेरी बात तो सुन जा। इमाम बुसीरी पीछे बैठ कर देखते हैं कि मुझे जानने वाला कौन आ गया। मैं तो 12 साल अपने घर से नहीं निकला, ये मुझे जानने वाला कौन है। इमाम बुसीरी जब पीछे देखते हैं तो बाबा जी कहने लगे, बुसीरी जड़ा राती कसीदा लिखे ही मैनू भी सुना जा, जड़ा कसीदा लिखे ही मैनू भी सुना जा। इरशाद फरमाया, बाबा जी मैं तो कमरे में अकेला था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने कसीदा लिखा, आपको कैसे पता चला? बाबा जी कहने लगे, बुसीरी इतना हैरान क्यों होता है कि तुझे नहीं पता, जब कोई हाकिम अपनी सल्तनत की तरफ जाता है तो उसके खास वजीरों को इत्तला कर दी जाती है। फरमाया, रात तेरी हवेली पर जब मेरे आका ने करम किया था ना, तो शहर के सारे वली, शहर के सारे बाबे, उनको पहले से इत्तला हो चुकी थी। वो तेरी हवेली की गली में अपना दामन फैलाए भीख मांग रहे थे कि मेरा दिल भी ये चाहता है, मेरे घर भी तुसी आओ, तेरी रामा दे विच अखियां विछावा या रसूल अल्लाह। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। फरमाया, बुसीरी रात तेरी हवेली की गली में सारे बाबे नबी रहमत से दीदार की भीख मांग रहे थे। तब पता ये चला कि अगर इश्क का दामन थाम के नबी की बारगाह से मांगा जाए तो आशिक कभी खाली नहीं जाता, मेरा रब नबी के सदके जरूर अता फरमाता है।